جس نے اتنا کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کیا آج اس پر دنیا تاری ہو گئی. اور جب اپنے گھر پہنچے تو وہاں انہیں خبر ملی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ پورا مال غریبوں میں تقسیم کر کہا ہاں اے عثمان میں اس کی یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا جو تم نے وصول کر. بزرگ اور بھائی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا جو بار بار حکم آیا ہے سورہ حدید کے اندر دوسری قرآن کتابوں میں دوسری آیات صورتوں میں بے شمار مقاصد انفاق کا تذکرہ کرتا ہے. وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ سورج کو پڑھیں اور سرسری طور پر رمضان کے مہینے میں ہم زکات نکالتے ہیں 2.5% اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا بڑی مشکل سے نکالتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آج اس معاشرے کا جو حال ہے اس کو جو آسودگی حاصل ہوئی ہے اگر واقعی مسلمان سب کے سب جو صاحب استطاعت ہے وہ اگر زکات نکالنے کی کوشش کریں تو شاید ہمارے معاشرے میں کوئی غریب تو واقع نہیں. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی حضرت عمر کے زمانے میں زکات کے لینے والے نہیں ملتے. اس حد تک زکات کی تقسیم میں مسلم معاشرے کی غربت کو اس کے اصلاح کو ختم کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرے کا حال تو ایسا لگتا ہے ہر رمضان میں نادار اور مستحقین کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی, جبکہ مسلمانوں کی زکات کئی کروڑ روپے میں نکلتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم کا جو عمل تھا بیت المال کا اجتماعی طور پر زکات جمع کرنا اور اس سے تمام نادار اور مستحقین خرچ کرنا اس نظام کی ختم ہو جانے سے اس کی برکت نکلتی. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اسلام کے جتنے ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو ٹوٹ بکھر گئے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے نبی کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ اس دین کے غلبے و اقامت کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کے دین کے اقامت کے لیے کھڑا کرے. اقیم الدین ولا تفرقوا, دین کو قائم کرو اور فرقہ نہ بناؤ. 4 بڑے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد میں مسلمانوں نے کہا کہ تمہیں اسی روش کو انجام دینا ہے. بزرگ بھائی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہو, اللہ کا دین غالب ہو. یہ ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے غلبے و اقامت کے لیے کوشش کریں گے ان کو قرآن مجید انصار اللہ کا لفظ, انصار اللہ کا لفظ, اللہ کا دوست کہتا ہے, اللہ کا مددگار کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصارا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار. ہے ایماندار والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. عیسیٰ ابن مریم نے جب حواری سے کہا تھا کون ہے اللہ کے راہ میں میرا مددگار, تو حواری نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیا انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو کوئی کام کرنے کے لیے کن کہنا کافی ہے, وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے طریقہ اختیار کیا ہے کہ اگر تم میری زمین پر میرے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں اپنا مددگار بناؤں اور تمہاری مدد کروں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا, تمہارے پیروں کو ثبات کروں. تو یہ جو انصار اللہ کا جو منصب ہے مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مسلم ہو جاتا ہے. اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا, اور جب ایمان اس کے رگو پے میں صلاحیت کر جاتا ہے, ایمان علاقت کو محسوس کرنے لگتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے. اور جب وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے, تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں میں سبق میں جانے کی کوشش کرتا ہے, آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ محسن بنا دیا جاتا ہے, وہ احسان کا درجہ پہنچتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ واقعتاً اللہ کے دین کے غلبے و اقامت کے لیے جدوجہد میں حصہ لیتا ہے, اپنے جان سے, اپنے مال سے, اپنی ہر چیز قربان کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا مددگار ہے. اسے انصار اللہ کا لقب دیا جاتا ہے. بزرگوں میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید نے امت مسلمہ کو جس طرح سے خطاب کیا ہے اور اس کو جو ذمہ داریاں اس کو بتائی گئی ہیں کہ اسے پہلی ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید صرف جزدانوں میں بند کرنے کے لیے,
یا مردے بخشوانے کے لیے، یا تعویذ کرنے کے لیے، یا ثواب کے نیت سے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ہدایت نامہ ہے تمہاری زندگی کے لیے آیا ہے، ہر فرد کے لیے اور پوری امت میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اس میں غور کرو، اس میں تدبر کرو، اس میں اس کو پڑھو، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو آج ہماری زبانوں کے اندر اس کے تراجم موجود ہے، اس کی تفاسیر ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس کو معنی و مطالعے کے ساتھ پڑھنے کی کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اور خاص طور سے تراویح کی نمازوں میں پورا قرآن سن رہے ہیں۔ بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں کم سے کم سال میں ایک بار اس بات کا موقع ملتا ہے کہ ہم پورا قرآن ایک مہینے میں سن لیتے ہیں۔ لیکن کتنی بدنصیبی ہے ہماری، کتنی بدنصیبی ہے ہماری کہ قرآن مجید کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، امام کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں کچھ بتائیے۔ جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، ہمارے اندر کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی زبانی پیدا ہوتا کہ یہ نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ دوزخ کے عذاب سے ڈرائے جا رہے ہیں، کوئی لڑکا تعلیم نہیں ہوتا ہے، کوئی آنسو نہیں بیٹھتے ہیں، کوئی کپکاہٹ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلی قوموں کے واقعات دہراتا ہے، کوئی تنبیہ نہیں آتا۔ آج سمود کیوں تباہ کر دیے گئے، فرعون کے لشکر کیوں تباہ کر دیے گئے، کیوں دوسری قوموں کا عذاب نازل ہوا، عذاب بتایا جا رہا ہے۔ قیامت کے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کیفیت تعلیم نہیں، کوئی جذبہ تعلیم نہیں، کوئی دل نہیں دھڑکنے لگتا ہے، کوئی سانسیں رکنے نہیں لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش، قرآن مجید اس لیے سنایا جا رہا ہے آپ کو ایک رمضان کے مہینے میں کہ آپ کم سے کم ایک مہینے کے اندر وہ ہدایت نامہ تفصیل سے آپ سامنے جائیں۔ اور یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں نبی کریم سے قرآن سنتے تھے اور آپ سناتے تھے جب تک وہ سب تک نازل ہو جاتا۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس میں غور کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام آپ میں بھیجتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ طالب علم ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی، بڑی بڑی ڈگریاں آتی ہیں بزنس میں، کالج یونیورسٹیوں میں، آفس کے اندر غیر ملکوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ کبھی کم سے کم ایک بات تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس تک اسلام کی بات پہنچائیں اور کل قیامت میں کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے میرا واسطہ تھا، میں نے اس تک سیکھتا ہوں۔ تیسری چیز جو ہمیں آج بات ظاہر کرنا چاہیے کہ بھلائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی جو فریضہ ہمیں سونپا گیا ہے، ہم اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات، اللہ کا دین دنیا میں غالب ہونے کی ہے۔ آج دنیا کے حالات پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آج پوری دنیا سے ایک طرح نکل رہی ہے، ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، ایک ایسے متبادل کی تلاش میں ہے جو انہیں روحانی آسودگی دے سکے، جو انہیں معاشی آسودگی دے سکے، جو انہیں معاشی آسودگی دے سکے۔ آج اگر آپ دنیا کے حالات پہ نظر ڈالیں گے کتنی بے چینی آپ کو محسوس ہوگی۔ ہر جگہ اس بات کی تلاش ہے، اس بات کی کوشش ہے کہ کوئی ایسا نظام ملے، کوئی ایسا نظام حیات ہمیں میسر آ جائے جو دنیا کے مسائل کو ہمارے حل کر سکے اور اس کے بعد اگر زندگی بھی کامیاب بنا سکے۔ اگر مجھے کسی وقت موقع ملے میں بتاؤں گا کہ آج دنیا کے اندر کس قسم کے حالات ہیں اور ان حالات کے اندر دنیا کس طرح سے متلاشی ہے ایسے متبادل نظام کی جو ان کے مسائل کو دنیا میں بھی حل کر سکے اور کیا کرے کوئی کامیاب بنا سکے۔ اسلام کی مخالفت بھی جو ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی دین ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انسان کے دنیاوی مسائل کا حل بھی ہے اور وہ ایک مکمل نظام زندگی دیتا ہے، وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور اس کے ساتھ اس کے بعد والی زندگی کو بھی کامیاب بناتا ہے۔ جو مخالفت اسلام کی ہو رہی ہے، جو اسلام کو انسانوں کے اس طرح کا نظریات کے مقابل میں ایک دین کے حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو اس دین کے اندر یہ پوٹینشیل ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر دنیا کے حالات پر اگر آپ کی نظر ہے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اب دنیا تیزی کی طرف میں اس راستے کی طرف واپس آ رہی ہے، اس طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ انسانوں نے جتنے نظام اختراع کیے تھے، جتنے بنا
دنیائی میں ناکام ہو چکے ہیں. کوئی 70 سال کے اندر اپنی موت مر گیا, کوئی اب سسر رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ختم ہو گیا. اور دنیا میں ہر طرف ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسلام ہی متبادل ہے, اسلام ہی آلٹرنیٹ ہے, اسلام ہی وکلپ ہے. اور یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی 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 عملی زندگی سے جس کی شہادت دے رہے ہیں. آئیے آج یہ عہد کریں کہ ان کوششوں سے ہم بھی وابستہ ہو جائیں. اللہ کے دین کے غلبے و اقامت کے لیے جو کوششیں, ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں یا ہمارے ملک سے باہر ہو رہی ہیں, ان سے اپنا رشتہ ہم بھی استوار کر لیں گے تاکہ ہم کل قیامت اللہ کا یہ کہہ سکیں کہ اے بار الہ, جو کچھ صلاحیتیں تم نے ہمیں دی, زبان کی, بدن کی, علم کی, دولت کی, جو بھی صلاحیتیں ہمیں دی تھی, ہم نے تیرے دین کی اقامت کے لیے اس کے غلبے, اس کی اقامت کے لیے اس کو لگا. اے بار الہ, اس کو قبول کرنا. بزرگ بھائی, یہی وہ چیز ہے جو کل ہمیں اللہ کے ہاں سرخرو کرے گی, اللہ کے ہاں کامیابی سے ہم کمانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا صحیح فہم, قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے, اس کے تقاضے پورے کرنے, اپنی پوری زندگی کو اسلام کا میں ڈھال لیں اور اللہ کے دین کے غلبے و اقامت کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, جو صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, ان پوری صلاحیتوں کو اسلام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے اس مہینے میں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, قرآن کو سمجھنے, اس پہ غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال, اپنی جان لگانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ صلاحیتیں اس نے ہمیں دی ہیں, یہ صلاحیتیں اس کے دین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اور صدائیہ ہمارے اندر پیدا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.